یہ تو بات ہی، یعنی دن اجالا ہے، رات اندھیرا ہے، تو اجالے میں نظر آتا ہے، اندھیرے میں نظر، یعنی آنکھیں رات کے اندھیرے میں نہیں دیکھتی، دن کے اجالے کو دیکھتی ہے۔ یہ سمجھا دیا کہ لوگوں یہ معجزہ معراج ان سر کی آنکھوں سے اور عقل کی آنکھوں سے سمجھ میں آنے والا نہیں ہے، یہ تو سارا کام تنہائی میں ہوا ہے، یہ تو پردہ اخفا میں ہوا ہے۔ تم یہ سر کی آنکھیں لے کر ٹٹولتے پھرتے ہو، نہیں، اگر اسے سمجھنا ہے تو دل کی آنکھیں بیدار کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ دل کی آنکھیں بیدار کرو جو رات میں بھی دیکھے، وہ آنکھیں ان آنکھوں سے دیکھو جو رات میں بھی دیکھیں، کیونکہ یہ واقعہ سارا رات کا ہے، دن کی بات ہی نہیں۔ دن کی بات ہوتی تو ابو جہل کو بھی مغالطہ لاحق نہ ہوتا، ابو لہب کو بھی مغالطہ لاحق نہ ہوتا، وہ گلیوں میں شور نہ مچاتے پھرتے اگر دن کے اجالے کی بات ہوتی۔ شور اسی لیے بچا کہ یہ شب کی تنہائی کی بات ہے۔ اب اس کو وہی سمجھتے تھے جن کا تنہائیوں سے کوئی تعلق تھا، جن کا شب کی خلوتوں سے کچھ لگن تھی، وہ سمجھتے تھے۔ اور وہ کون تھے؟ وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، وہ عمر، وہ عثمان، وہ علی، جو سمجھتے تھے کہ راتوں کی تنہائیاں کیا ہیں اور رات کی ملاقاتیں کیا ہیں۔ سو جو شب کو سمجھنے والے تھے وہ سمجھ گئے، وہ سمجھ گئے، انہوں نے تصدیق کر دی۔ اور جن کو سمجھ ہی نہ تھی کہ رات کی خلوتیں کیا ہے، وہ اعتراض کرتے رہے، شور مچاتے تھے، وہ مغالطے میں رہے۔ اللہ پاک نے لیلن کا اعلان کر کے بالکل راستے ہی جدا کر دی۔ بو علی دانندہ آب و گلت، بے خبر ز خستگی ہائے گلت۔ بو علی یعنی عقل کا جو آئینہ دار ہے، وہ آب و گل یعنی پانی اور مٹی کی دنیا کو تو جانتا ہے، لیکن ٹوٹے ہوئے دلوں کی کیفیت کو کیا جانا ہے؟ بے خبر ز خستگی ہائے گلت، یعنی جو دلوں کا ٹوٹنا ہے اور دلوں کی شکستگی ہے اور دلوں کا درد و سوز ہے اور رکت کی کیفیت ہے اور دلوں کا پہلو میں تڑپنا اور ہجر و فراق کی کیفیت میں جلنا اور وصال کی کیفیت میں لذت پانا، یہ ساری دنیا جو دل کی ہے، اس کو بو علی کیا جاتا؟ یہ آب و گل کی دنیا سمجھنے والے جانتے نہیں۔ شیخ احمد جام نے کیا خوب کہا کہ سر دل، وہ کہتے ہیں کہ رموز سر دل بے دل چدان، رموز سر دل بے دل چدان، جو بات ہی دلوں کے راز کی ہو وہ دل نہ رکھنے والے کیا جانتے، جو بات ہی دل کے راز کی ہو وہ اہل دل ہی جان سکتے ہیں، اور جو اہل دل نہ ہو، اہل عقل ہو، وہ کہاں جانتے۔ تو اللہ پاک نے لیلن کہہ کے قصہ ہی سارا ختم کر دیا کہ لوگوں اس کو سمجھنا ہے تو اہل دل سے سمجھو، یہ قصہ رات کا ہے، دن کا نہیں۔ دن کے قصے عقل کی سمجھ میں آتے ہیں، رات کے قصے فقط دل کی سمجھ میں آتے ہیں، یہ دل کا ماجرا ہے۔ اس لیے اس نے سیر کرائی اپنے بندے کو رات کے وقت، تاکہ راتوں کو جاگنے والے اور راتوں کو سینے سے لگانے والے وہی اس سفر کی عظمت کو سمجھ سکیں۔ اور پھر اس میں ایک پہلو اور ہے، تیسرا پہلو، وہ یہ کہ سفر معراج 3 مرحلوں پر مشتمل ہے، لیکن صراحت کے ساتھ بیان ایک مرحلے کا یہاں آیا، اور باقی مرحلوں کا اشارہ بھی اللہ پاک چاہتا تھا کہ ہو جائے۔ اب آپ اس آیت کریمہ کو پڑھیے تو سفر معراج کا پہلا مرحلہ تھا مکہ سے بیت المقدس تک، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، پہلا مرحلہ تھا۔ یہ اس دنیا کا سفر تھا، اس دنیا کا جس میں ہم آپ ہر کوئی رہتا ہے، اس دنیا کا سفر تھا۔ دوسرا سفر مسجد اقصی سے اٹھ کر آسمانوں اور عرش معلی تک کا تھا۔ یہ سفر عالم ملائک کا تھا، یعنی دنیا والے یہاں رہ گئے اور جو نورانی دنیا ہے، فرشتوں کی دنیا ہے، یہ ان کی دنیا کا سفر تھا۔ اور پھر تیسرا سفر فوق العرش، سدرہ سے اوپر، عرش سے اوپر
مکان سے آگے لا مکان تک، مکان سے آگے لا مکان کا سفر، اور وہ کعبہ قوسین او ادنا تک جا رہا، وہ تیسرا مرحلہ تھا۔ اب اس آیت کریمہ کو پڑھیں تو بہت وہ میں عرض اس لیے کر رہا ہوں کہ جب انسان عقل کے حوالے سے سوچتا ہے تو بات سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی۔ وہ آئے کیسے کہ یہ بات ہی لیلن کی، یہ بات ہی رات کی ہے، دن کی ہے ہی نہیں۔ تو عقل اعتراض کرتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ معراج کا سفر حضور کو فوق العرش تک نصیب ہوا، حضور لا مکان تک عرش تک گئے، اور آیت کریمہ میں بیان تو فقط مسجد اقصی تک جانے کا ہے، اوپر کا ذکر ہی نہیں۔ تو یہ تو بات غلط ہوئی۔ یہاں جواب وہی شیخ احمد جان کا مصرع جواب دیتا ہے، روز سز دل بے دل چدا، جو اہل دل نہیں اسے کیا خبر کہ راز کی بات بتائی ہی نہیں جاتی، جو بات محبوب کے ساتھ متعلق ہو وہ بتائی نہیں جاتی۔ جب سفر محبوب کو بلایا جاتا ہے، کچھ حصہ سفر کا ہوتا ہے جو ہر کوئی دیکھتا ہے، تو جو ہر کسی کے دیکھنے کا ہے اور ہر کوئی دیکھ رہا ہے اس کو بیان کرنے میں مذائقہ ہی کوئی نہیں، اس کو بیان کرنے میں مذائقہ ہی کوئی نہیں۔ پھر سفر کا اگلا مرحلہ ایک ایسا آتا ہے جو کوئی دیکھتا ہے، ہر کوئی نہیں دیکھتا، کوئی دیکھتا، کیونکہ کم نگاہیں دیکھنے والی ہے تو اسے تھوڑا سا بیان کر دینے میں کوئی حرج نہیں، تھوڑا سا بیان کر دیا جاتا ہے۔ پھر ایک سفر کا آخری مرحلہ وہ آتا ہے جہاں اب کسی کا کوئی سروکار نہیں رہتا، کسی کا واسطہ نہیں رہتا، کوئی نگاہ نہیں اٹھتی، حتیٰ کہ وہاں لے جانے والے کو بھی روک دیا جاتا ہے، تو بھی رک جائے۔ اب جہاں اور کسی کا واسطہ ہی نہ ہو وہ بیان کس کے لیے کیا جائے، وہ بیان کس کے لیے کیا جائے؟ جہاں گفتگو کی اللہ نے اپنے محبوب کے ساتھ، اور قرآن بتا رہا ہے کہ گفتگو کی، اس پر میں قرآن کی سند پیش کر رہا ہوں۔ قرآن بتا رہا ہے کہ اللہ نے حضور سے گفتگو فرمائی، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، تو جس گفتگو ہونے میں کوئی شک نہیں، اور اس گفتگو کے ہونے کا انکار کفر ہے، قرآن کی نص سے صریح ہے۔ بس اللہ نے وحی فرمائی اپنے اس بندے کی طرف جو وحی کی، تو جو گفتگو ہوئی قرآن بتا رہا ہے کہ ہوئی، جب گفتگو کی مگر اسے اجاگر نہیں کیا، اسے واضح نہیں کیا، اسے بیان نہیں کیا، اسے چھپائے رکھا کہ محبوب یہ بات جب ہے ہی تیرے اور میرے درمیان تو اس کے راز کو کیوں بے نقاب کیا جائے؟ تو جب گفتگو کر کے بیان نہیں کر رہا تو اس سفر کے مرحلے کو کاہے کو بیان کرے جو ہے ہی ان دو کے لیے، کسی اور کے لیے تھا۔ تو جو سب کے لیے تھا اس کو کھلا بیان کر دیا، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، جو حصہ سب کے لیے تھا اور ہر آنکھ دیکھ رہی تھی انبیاء کی، اور پھر اس کی نسبت ہر زبان سوال کرنے والی تھی جو بعد میں مکہ میں ہوئے، جو سفر ہر ایک کے لیے تھا اس کو بیان کر دیا، اس کو بیان کر دیا۔ جو کسی کے وہ فقط جبرائیل کے لیے تھا، جو قدسیان فلک کے لیے تھا، جو سدرہ پر بیٹھ کر دیدار کرنے والوں کے لیے تھا، وہ یخشا سدرہ تھا ما یخشا، جو سدرہ پر بیٹھ کر ہر پتے پر بیٹھ کر حضور کا چہرہ تکنے والے فرشتوں کے لیے تھا۔ کوئی دیکھ رہا تھا، اسے لنریہ من آیاتنا کہہ کر اشارے میں بیان کر دیا۔ جو ہر ایک کے لیے تھا کھلا بیان کیا، جو کسی کے لیے تھا اسے چھپا کر بیان کیا، لیکن تھوڑا اشارے کی لائن میں بیان کر دیا۔ اور جو سفر تھا ہی، جو مرحلہ تھا ہی فقط دو کے لیے، اور وہاں لے جانے والے کو بھی اجازت نہ تھی، تھا ہی فقط دو کے لیے، تو آپ کے لیے کاہے کو بیان کیا جاتا؟ وہ آپ کے لیے بیان کیوں کیا جاتا؟ اس کا تو بیان کرنا حکمت ہی نہ تھا، منشا ہی نہ تھا۔ اس لیے فرمایا انہ هو السمیع البصیر۔ لوگوں کو جو آخری مرحلہ، پہلا مرحلہ ہر کوئی سن لے کہ مسجد حرام سے چلے مسجد اقصی تک پہنچے، جس کا ماحول سارا مبارک ہے۔ دوسرا مرحلہ لنریہ من آیاتنا، محبوب ان نشانیوں کو دیکھتا گیا، ہم دکھاتے گئے، اس کو اشارتاً بیان کر دیا۔ اور پھر ایک مرحلہ وہ آیا
جہاں نہ زمین والوں کو کوئی غرض، نہ ان کا واسطہ نہ آسمانوں والوں کا۔